محشورة كل له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. سورہ صاد آیات 17 سے 22. ابتدائی 16 آیات میں مشرکین مکہ کے احوال، ان کے اعتراضات اور ان کے مطالبہ عذاب کا تذکرہ ہوا. ان ساری کیفیات میں آپ کو یہ نصیحت کی گئی، اصبر، صبر کیجئے، علی ما یقولون، جو وہ کہتے ہیں، کہ مخالفین آپ سے جو باتیں کہہ رہے ہیں، آپ پر اعتراض اٹھا رہے ہیں، مطالبہ عذاب کیے جا رہے ہیں، ان کی ان ساری اذیت دہ باتوں پر صبر کیجئے. وذکر، اور تذکرہ کریں، عبدنا، ہمارے بندے، داود علیہ السلام کا، ذل ایدی، قوت والے، انہو، بلا شبہ وہ، اواب، خوب رجوع کرنے والے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات تفصیل کے ساتھ سورہ انبیاء، سورہ نمل اور سورہ سبا میں بھی گزر چکے ہیں. اب یہاں کچھ نئے واقعات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو حضور علیہ السلام کے لیے اور اہل ایمان کے لیے موجب تسلی ہے. اس میں قریش کے لیڈروں کے لیے بھی اسباق ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام، جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوت بھی عطا فرمائی، حکومت بھی بخشی، صاحب اختیارات بھی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ہر معاملے میں خوب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. جو اللہ تعالیٰ کی ان کو عطا تھی، اب اس کا تذکرہ، انا، بلا شبہ، سخرنا الجبال معه، ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا. یسبحن، یہ پہاڑ بھی تسبیح بیان کرتے، بالعشی، شام کو، والاشراق، اور صبح کے وقت، کہ جب بھی حضرت داؤد علیہ السلام پہاڑوں میں جا کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے، تسبیحات کرتے، تو اس حمد و ثنا میں یہ پہاڑ بھی شامل ہو جاتے. آپ کے سوز و لحن میں ایک تاثیر تھی، ہمیں حمد گونج اٹھتی. طیر محشورۃ، اور پرندوں کے جھنڈ بھی، کل لہ، سارے کے سارے اسی اللہ کے لیے، اواب، رجوع کرنے والے تھے. تو اب اس منظر کو سمجھیے کہ جب داؤد علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان کرتے، ہزاروں پہاڑ بھی اس میں شامل ہو جاتے، پرندے بھی آ کر شامل ہو جاتے، سب اللہ کی بڑائی بیان کرتے. تو یہ وہ خصوصی عطا تھی حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے. وشددنا ملکہ، اور ہم نے اس کی حکومت کو مستحکم کر دیا. وآتیناہ الحکمۃ، اور اسے حکمت عطا فرمائی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایسی حکمت عطا ہوئی کہ آپ کا نظام حکومت انتہائی مستحکم اور مضبوط تھا. آپ کو بہت سے اسباب اور وسائل بھی میسر تھے. وفصل الخطاب، اور فیصلے کی قوت بھی عطا فرمائی. آپ کا فیصلہ عدل پر مبنی ہوتا، اور اس عدل کے معاملے میں ان کے نزدیک امیر و غریب دونوں برابر تھے. ان کے دور حکومت میں غریب ترین شخص بھی اپنے حق کو بڑے سے بڑے آدمی سے نہایت آسانی کے ساتھ وصول کر لیتا. آپ کے عدل کی یہ خصوصیت تھی کہ ہر شخص کو آپ تک دسترس تھی، جب جو چاہے آپ کے سامنے آ کر اپنا مقدمہ پیش کر دے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی عنایتیں تھیں، اتنے اختیارات تھے
قوت اور حکمرانی حاصل تھی، لیکن اس کے باوجود جو اب واقعہ پیش کیا جا رہا ہے وہ بہت نصیحت آموز ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ، اور کیا آئی آپ تک، نَبَأُ الْخَصْمِ، ایک جھگڑے کی خبر، کہ دو فریقوں میں کوئی معاملہ تھا جس پر ان کا جھگڑا تھا۔ اب اس جھگڑے کو حل کرانے کے لیے اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جب وہ دیوار پھلانگ کر محراب میں داخل ہو گئے۔ لفظ خصم کسی مقدمے کے فریقوں کے لیے آتا ہے اور یہ واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب جس طریقے سے یہ لوگ داخل ہوئے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے یہ وقت آپ کا آرام یا عبادت کا تھا، اور یہ لوگ سیدھے راستے سے آنے کے بجائے دیوار پھلانگ کے آپ کے اس مقام پر پہنچ گئے۔ محراب سے مراد وہ حجرہ ہے جہاں پر آپ موجود تھے۔ دخلوا علی داود، جب وہ اچانک داخل ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام پر، ففزع منہم، تو وہ ان سے گھبرا گئے، کیونکہ عام طور پر جب لوگ آتے ہیں تو اطلاع دے کر آتے ہیں، دروازے سے داخل ہوتے ہیں، لیکن یہ ٹائم ایسا تھا کہ جس میں وہ دیوار پھلانگ کر ان کے پاس محراب میں جا پہنچے، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جب اچانک انہیں اپنے پاس دیکھا تو آپ گھبرا گئے کہ شاید یہ ڈاکو ہوں یا دشمن ہوں جو نظر بچا کر یہاں داخل ہو گئے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، لا تخف، نہ ڈریں، خصمانی، دو فریق ہیں، بغا بعضنا علی بعض، بعض نے بعض کے ساتھ زیادتی کی ہے، یعنی ہم ایک جھگڑا لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، دو فریقوں کے درمیان ایک مسئلہ ہے، ایک فریق نے دوسرے فریق کے ساتھ زیادتی کی ہے، فاحکم بیننا، پس فیصلہ کر دیجئے ہمارے درمیان، بالحق، حق کے ساتھ۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک طرف تو حضرت داؤد علیہ السلام کی قوت، حکومت، اختیارات، سارے معاملے، اور دوسری طرف رعایا کا اس قدر اعتماد کہ جب بھی ہم اپنا مقدمہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ ہمارے درمیان میں فیصلہ کر دیں گے۔ اگرچہ انہوں نے آنے کا طریقہ بھی غلط اختیار کیا اور جس انداز سے گفتگو کی وہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے شایان شان نہ تھی، لیکن آپ نے اس کے باوجود ساری باتوں کو نظر انداز کر کے ان کے درمیان فیصلہ کیا۔ آپ خود ہی اندازہ لگائیے، وہ کہتے ہیں ولا تشتت، اور کوئی ناانصافی نہ کیجیے گا، یہ ان کا ناشائستہ انداز تھا، لیکن آپ نے صبر کیا، اور انہوں نے مزید کہا وَاہْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ، اور صحیح راہ کی طرف ہماری رہنمائی کیجیے۔ اس مقدمے کی تفصیلات اگلی آیات میں انشاءاللہ سنیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی صبر اور حکمت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔